یہ قصہ بھارتی شہر احمدآباد کا ہے۔ ایک عام سے محلے کے ایک عام سے گھر میں ایک بوڑھا رہتا تھا۔ یہ کرائے کا گھر تھا۔ ایک کمرے کے اس گھر میں بوڑھے کا کل سامان ایک چارپائی، پلاسٹک کی ایک بالٹی اور ایلومینیم کی کچھ برتنوں پر مشتمل تھا۔ 500 روپے ماہانہ اس کی پنشن تھی۔ بوڑھا برتن خود دھوتا تھا، گھر کی صفائی بھی خود کرتا تھا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اسے اپنے جیسا عام آدمی سمجھتے تھے جو انہی کی طرح اس غریب محلے میں رہتا تھا۔ ایک بار مالک مکان کرایہ مانگنے آیا تو بوڑھے کے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مالک مکان کو غصہ آیا، اس نے بوڑھے کا سامان اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ اب بوڑھا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، بے یار و مددگار۔ محلے کے لوگوں نے مالک مکان کی منت کی اور اس نے اجازت دے دی۔ بوڑھا سامان اندر لے جا رہا تھا تو وہاں سے کسی اخبار کے نامہ نگار کا گزر ہوا۔ اسے یہ واقعہ دردناک لگا۔ اس نے اس کی خبر بنائی اور بوڑھے کی تصویر ساتھ لگا دی۔ جب اس کے ایڈیٹر نے تصویر دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے نامہ نگار سے پوچھا کہ کیا وہ اس بوڑھے شخص کو جانتا ہے؟ نامہ نگار ہنسا، ایک غریب بوڑھے کو جان کر وہ کیا کرے گا؟ ایڈیٹر نے اسے بتایا کہ اس 90 سالہ بوڑھے کا نام گلزاری لال نندا ہے، جو 2 بار بھارت کا وزیر اعظم رہا اور وفاقی وزیر بھی رہا۔ دوسرے دن کے اخبارات میں خبر چھپی تو جیسے دھماکہ ہو گیا۔ ریاستی وزراء، حکام اور وزیر اعظم کے نمائندے سب پہنچ گئے۔ سب نے منت کی کہ سابق وزیر اعظم اور مرکز کے سابق وزیر سرکاری گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ ان کے لیے سرکاری مراعات اور سہولیات حاضر ہیں، مگر گلزاری لال نندا نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سرکاری مراعات استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ آخری دم تک وہیں رہیں گے۔ گلزاری لال نندا 1898 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایف سی کالج میں پڑھے، کئی بار پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے، پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین رہے، کئی شعبوں کے وزیر رہے۔ وفات کے وقت کوئی مکان، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ ہمارے پاس قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے سوا اور شروع کے کچھ رہنماؤں کے سوا ایسی کوئی مثال نہیں۔ لگتا ہے کہ جس طرح مسلمان سائنس، ٹیکنالوجی اور سرجری، میڈیکل علوم اور سوشل سائنسز، ایجادات اور دریافتوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، اسی طرح سادگی اور دیانت میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کا معیار زندگی شاید دنیا میں اور کسی حکمران کا ہو۔ ہمارے حکمرانوں کی جائیدادیں پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہیں۔ مغل بادشاہ ان کے سامنے بھکاری لگتے ہیں۔ مغربی دنیا میں حکمران کے گھر چھوٹے اور سادہ ہیں۔ یہ ٹرینوں اور سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں۔ غیر ملکی سرکاری مہمانوں کی تواضع انتہائی سادگی سے کی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے اکثر کوئی نہ کوئی کام مزدوری کمانے کے لیے ضرور کرتے ہیں۔ ان کے پاس محلات ہیں، نہ گاڑیاں اور جہازوں کے فلیٹ۔ ان کے بچے عام شہریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان حکمرانوں سے پارلیمنٹ اور عوام ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہیں۔ ایک بار پھر بھارت کی طرف چلتے ہیں۔ لال بہادر شاستری وزیر اعظم رہا اور وزیر اعظم بننے سے پہلے کئی وزارتوں کا بھی چارج سنبھالی رکھا۔ 1964 میں اس نے 5,000 روپے کا قرض لیا۔ یہ قرض فیٹ کار خریدنے کے لیے تھا۔ مانک سرکار بھارت کی مشرقی ریاست تری پورہ کا 21 سال 1998 سے لے کر 2018 تک مسلسل وزیر اعلیٰ رہا۔ اس کے بعد سال رواں کے آغاز تک 6 سال تک اپوزیشن لیڈر رہا۔ گھر ہے، نہ زمین نہ جائیداد، موبائل فون بھی نہیں رکھتا، ٹیکس ریٹرن کی نوبت ہی کبھی نہ آئی، 2 کمروں کے فلیٹ میں رہائش ہے۔ چیف منسٹر کے طور پر تنخواہ پارٹی کو دے دیتا تھا، پھر پارٹی سے 5,000 روپے گھر کے اخراجات کے لیے لیتا تھا۔ چیف منسٹری کے دوران بھی بیوی کے ساتھ زیادہ تر رکشا استعمال کرتا رہا۔ گوا کے چیف منسٹر منوہر پریکار پر اس کے مخالفین نے الزام لگایا کہ گارڈز آف آنر لیتے وقت چپل پہنے ہوئے تھے، اپنا بیگ خود اٹھاتا تھا، مہنگی گاڑی سے کنارہ کش رہا۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بینرجی سادہ سفید ساڑی میں ملبوس رہتی ہے۔ بی جے پی کا ملک گیر سیلاب اسے نہ ہٹا سکا۔ شکستہ سے ابائی گھر میں رہتی ہے، پروٹوکول سے بے نیاز، گلیوں میں عام چلتی پھرتی ہے۔ کرونا کے ایام میں گھر گھر جا کر لوگوں کی مدد کرتی رہی۔ سنگاپور کا معمار لی کوان یو صرف ایک مکان کا مالک تھا۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کے مکان کو منہدم کر دیا جائے تاکہ سرکاری خزانے پر اس کی دیکھ بھال کا بوجھ نہ پڑے۔ 11 سال تک برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے والی مارگریٹ تھریچر نے باورچی کبھی نہ رکھا۔ سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر ہر روز اپنا اور اپنے میاں کا کھانا خود پکاتی، بلکہ کبھی کبھی اپنی کابینہ کے وزراء کو بھی اپنا پکا ہوا کھانا کھلاتی۔ جب وہ جاپان میں ایک اجلاس میں شرکت کرنے گئی تو مہمانوں میں وہ واحد خاتون وزیر اعظم تھی۔ جاپانی حکومت نے اس کی حفاظت کے لیے 20 خواتین گارڈ مقرر کیں جو جوڈو کراٹے کی ماہر تھیں، مگر تھیچر نے اس خصوصی انتظام سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خاتون کے طور پر نہیں آئی بلکہ وزیر اعظم کی حیثیت سے آئی ہے۔ جو سہولت دوسرے وزرائے اعظم کو نہیں دی جا رہی وہ قبول نہیں کرے گی۔ عارف صادق ایک پاکستانی تارک وطن ہے۔
सिडनी में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अच्छे ओहदे पर फाइज हैं। मुझे बता रहे थे कि मुतलका वज़ीर ने उनके दफ्तर का मुआयना करना था। वो दफ्तर में काम कर रहे थे कि दरवाज़ा खुला और वज़ीर साहब अपना बैग उठाए कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ और कोई न था, प्रोटोकॉल और ना और कुछ, खुद गाड़ी चला कर आए, किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। तालिबान को छोड़कर पूरी मुस्लिम दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। हमारे पास खुलफाए राशिदीन के बाद हुक्मरानों की सादगी शायद ही कहीं दिखाई दे। उमवी थे या अब्बासी, सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान थे या मुगल या सफवी, सब ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी। पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान स्पेशल जहाज़ों के सिवा पाँव कहीं नहीं रखते। लाहौर है या रायविंड लाड़काना, कराची या दूसरा गुजरात, पिशावर या बनी गाला, ऐसे ऐसे महलात हैं कि आम पाकिस्तानी ख्वाब में भी नहीं देख सकता। उनका फर्नीचर, उनके खुदाम, उनके बावर्ची खाने, उनकी ज़मीनें, उनके कारखाने, मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर उनकी जायदादें, सब कुछ सोच से भी मावरा है। दुनिया हज़ारों साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस मुल्क के हुक्मरान ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे, वहाँ की अवाम मुफलिस होते हैं। अपने जेब, अपने तिजोरी, अपने महलात भरने वाले हुक्मरान अवाम को सिवाय फरेब के और कुछ नहीं दे सकते। करोड़ों की घड़ियां, लाखों के हैंड बैग, लंदन और दुबई में रिहाइश मुस्तकिल और अपने मुल्क में आर्जी रिहाइश। बच्चे उनके पैदा होने से पहले ही अरबपति होते हैं। बेटे भी लंदन में और नवासे भी लंदन में रहते हैं। जब तक ऐसे रहनुमाओं से जान नहीं छूटती, इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीक ही रहेगा।